Subscribe this channel and click the bell icon. بھائیو، وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ٹاپک ڈسکس کرنا یہ کوئی میری فیبریکیشن یا بدعت نہیں ہے، نہ میری کوئی یہ ایجاد ہے۔ سیم اسی ٹاپک کے اوپر سینکڑوں محدثین نے اپنی احادیث کی کتابوں میں باقاعدہ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے باب باندھے ہیں۔ وصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ وفات اور وصال کا جو دھوکہ دیا جاتا ہے اور اس پہ گستاخ رسول کے فتوے لگائے جاتے ہیں، وہ اگلا میں علمی پوائنٹ بھی انشاءاللہ 3 نمبر ڈسکس کروں گا۔ یہاں میں درجنوں احادیث کی کتابوں کے ریفرنسز کوٹ کر سکتا ہوں، لیکن پنج تن پاک کی نسبت اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ابھی ہمارے ایک دوست نے ہماری توجہ دلائی، مرزا انجینئرڈ کے ایک سپیچ ہے، گفتگو ہے، تقریر ہے، وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو اس کی بابت اس کی ایک گفتگو ہے۔ وہ کوئی ہیں 100-150 لوگ اور ان میں وہ سپیچ کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، اور اس نے اس میں کو جو موضوع رکھا ہے وہ رکھا ہے وفات النبی، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے۔ اور پھر بریلویوں پر اعتراض کر کے کہ وہ جناب وصال النبی کہتے ہیں اور وفات النبی نہیں کہتے، اور میں اس پر 20 دلائل رکھتا ہوں اور دے سکتا ہوں، اور میں ثابت کر سکتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے یا نعوذ باللہ مر گئے۔ انکا میت اے رسول، تو مرنے والا ہے، وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ زمر کی۔ تو ایک دوست نے توجہ دلائی کہ علامہ صاحب یہ ذرا سن لیں، اور اس کا کوئی اس وقت رات کے کوئی 1 بج رہے ہیں، تو دن پھر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، آپ کو علم ہے ہر شخص کی کچھ، لیکن یہ چونکہ میرا شرعی و اخلاق کی فریضہ ہے تو اس لیے میں نے چاہا کہ چند منٹ کی کچھ گزارشات پیش کر دوں۔ ایک پہلی سی گزارش یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز کی کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں، ہر علم کی کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں، ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جن کو اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا ہوتا۔ لکل فن رجال، کہ ہر فن کے متعلق کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو جانتے ہوتے ہیں۔ ظاہری الفاظ جو ہیں وہ ایک گھورک دھندا ہے، اور اس پر بحث کرنا، اس کو سمجھنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا پھر قرآن مجید کو یا اللہ تعالیٰ سمجھے یا محمد و آل محمد سمجھے، دوسرا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو یا میں خدا سمجھتا ہوں، یا جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ سمجھتا ہے، یا جو راسخون فی العلم ہے وہ سمجھتے ہیں۔ تو اس نے بہت زیادہ زور دیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہ وہ وفات پا چکے ہیں اور نعوذ باللہ مر چکے ہیں، اور ان کے لیے وصال کا لفظ کہنا یا یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ مرے نہیں ہیں، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ چونکہ قرآن مجید میں یہ لفظ ہے انک میت، اور دوسرا وہ آفم ماتا والی جو آیت ہے اس کا بھی حوالہ دے کہ یہاں لفظ ماتا موجود ہے۔ اور پھر بخاری شریف، صحیح مسلم وغیرہ سے میں 5 روایات دکھا رہا ہوں۔
اور پنجتن کے صدقے، اور وگرنہ میرے پاس 20 دلائل ہیں۔ میں مختصر سے ٹائم میں فقط قرآن مجید کو مد نظر رکھ کر قرآن مجید کے زاویے سے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید موت کے بارے میں کیا گفتگو کر رہا ہے۔ قرآن مجید کے نظریہ میں جو موت اور زندگی کا کنسپٹ ہے وہ نہیں ہے جو ان ملا اور انجینئرڈ لوگوں کے پاس ہے۔ قرآن مجید میں یہ کنسپٹ بھی موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص زندہ ہو، وہ موجود ہو، اور اسے زہری موت نہ ہی ہو، لیکن قرآن کی نظر میں وہ مردہ ہے۔ ویسے جیسے فرمایا کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، رسول مردے آپ کی بات نہیں سنتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور آپ پکاریں بھی، آپ اسماع کریں، سنوائیں۔ ایک ہوتا ہے سامع یسمع، خود سن لینا، ایک ہوتا ہے اسمع یسمع، سنوانا۔ یا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رسول اگر آپ گفتگو کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ مردے خود سن لیں، نہیں، بلکہ آپ اگر سنوانا بھی چاہیں تو وہ نہیں سنتے۔ عجیب بات ہے، لفظ کیا کہا ہے؟ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کہ مردے کو آپ سنوانا بھی چاہیں تو آپ کی بات نہیں سنتا۔ یہ کمال کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اس انجینئرڈ جاہل کو بندہ عذاب میں آ گیا ہے، اس شخص نے عجیب فسادات پھیلا رکھے ہیں۔ ایک تو اس جاہل کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بخاری مسلم تو ٹھیک ہے، اسلامی کتب ہیں، اس کا جو ماں باپ مذہبی، عقلی، فکری، شعوری، وہ ہیں ابو ہریرہ اور اس کے ہمنوا اور وہی لوگ۔ محمد و آل محمد علیہ السلام سے دین لینا تو اسے تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے مصیبت ہے، سب سے بڑی مصیبت ہے۔ سب سے بڑا بلوہ اور مصیبت اس کے لیے یہ ہے کہ یہ محمد و آل محمد علیہ السلام سے قطعاً دین نہیں لینا چاہتا۔ سارا اس کا قبلہ و کعبہ اسی بخاری، مسلم، ستہ وغیرہ ان پہ اس کا رکا ہوا ہے، اور یہی اس کے لیے سب سے بڑا عذاب بھی ہیں، اور اسی کے لیے ہدایت تو نہیں ہے۔ خیر، اس کے لیے کیا ہدایت ہونی اس بیچارے کو؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، رسول آپ سنوانا بھی چاہیں تو مردے آپ کی بات نہیں سنتے۔ حالانکہ یہ متفق علیہ ہے، اہل سنت، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کے مردے سنتے ہیں، اور یہ بھی متفق علیہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا سلام بھی سنتے ہیں، ہم جب درود پڑھتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں، اور یہ کہ متفق علیہ 99% علماء میں چیلنج کر کے یہ بات کروں، اس انجینئرڈ والے جو ہیں، پنڈی کا جو لڑکا ہے جہلم کا، پنڈی میں آج کل ہے، اس کو میں چیلنج کر کے یہ بات کروں کہ اہل سنت، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث میں متفق علیہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، اور قطعی طور پر ان کی وفات کا کوئی قائل نہیں ہے۔ ہاں، تھوڑا سا اختلاف دیوبندی، بریلوی یا ان ہمارے جو یہ علماء ہیں ان میں یہ ہے کہ وہ کیا اس قبر میں زندہ ہیں یا اعلی علیین میں زندہ ہیں۔ تو کچھ علماء کا یہ ہے کہ زید جالس فی المسجد، مبتدا خبر وہاں ہوتے ہیں جہاں خبر وہیں کی ہوتی ہے جہاں مبتدا ہو۔ زید جالس، زید بیٹھے ہوئے فی المسجد، تو حضرت محمد یعنی جہاں وہ بیٹھے وہاں وہ وہیں موجود ہے، زید جہاں بیٹھا ہے، تو وہ کون سا مقام مسجد ہے؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جہاں ہیں وہاں زندہ ہیں۔ یہ ایک ان کی دلیل ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ زندہ ہے، کہاں؟ جہاں موجود ہے، جہاں ان کا جسم اطہر موجود ہے۔ اگر زمین میں موجود ہے اس قبر مطہر میں تو یہاں زندہ ہے، اور اگر وہ اعلی علیین میں تو وہاں زندہ ہے، یعنی جہاں ان کا جسم مطہر موجود ہے وہاں وہ زندہ ہے، اور وہ سنتے بھی ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے حضور مردے آپ کی بات نہیں سنتے۔ جنگ بدر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے قریب سے گزرنے لگے، کفار کے جو قتلہ تھے ان کے قریب سے گزرنے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ اب بتاؤ تمہارا رب سچا تھا یا میرا رب سچا ہے؟
تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ مولا یہ آپ کی بات سن رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عمر، یہ میری بات سنتے ہیں جیسے تم سن رہے ہو، یہ جواب بھی دیتے ہیں، میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔ متفق ہے۔ دوسرا، یہاں اب اللہ نے فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، مردے آپ کی بات نہیں سنتے، اللہ آپ سنوانا چاہیں تو بھی نہیں سنتے۔ وَلَا تُسْمِعُ ثُمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ رسول کو چھوڑ کے چلے جائیں، رسول کی بات پر عمل نہ کریں، رسول کو پیٹھ دکھا کے بھاگ جائیں، وہ مردے ہیں اور وہ اب سنوانا چاہیں بھی نہیں سنتے۔ تو یہاں یہ طے ہو گیا، اللہ نے یہ بتا دیا کہ میرے نزدیک مردہ وہ ہے جو اسلام کے حکام پر عمل نہ کرے، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بلائیں اور وہ نہ آئے، وہ مردہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا دیا۔ اس آیت کو ملاحظہ کیجیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں ہے نا کہ وہ جو لوگ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بلاتا ہے، رسول ان کو بلاتا ہے اور وہ رسول کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو خدا نے کر فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ۔ اب زندگی کیا ہے؟ اب ذرا یہ سنیے گا، یہ انفال کی 24 نمبر آیت ہے، بلکہ ذرا 23 سے شروع۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں خیر دیکھتا کہ یہ لوگ دین پر ہیں، اچھائی پر ہیں، یہ دین سے برا نہیں کریں گے، رسول کی اتباع کریں گے، لَأَسْمَعَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کو سنواتا۔ یعنی دیکھیں ظاہری طور پر وہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ نہیں سنتے، یہ مردوں کے حکام میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، سنتے ہو چھوڑ کے مت بھاگ جاؤ۔ فإنک لا تسمع الموت ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین، وہ پھر مردہ ہیں، مردوں کے حکام میں ہیں۔ اب زندہ کون ہے پھر؟ اگر جو رسول کو چھوڑ کر چلا جائے اور رسول سے منہ موڑ چکے چلا جائے تو وہ تو ہے مردہ۔ تو زندہ کون ہے؟ یہ 24 نمبر آیت ہے سورہ انفال کی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے مومنو جب تمہیں اللہ اور رسول بلائیں تو تم لبیک کہا کرو، تم لبیک کہو، استجیبو، لبیک کہو، جواب دو۔ کیوں؟ لما یحییکم، یہاں ہے کہ اللہ کا رسول تمہیں مرنے نہیں دے گا، تم رسول کو لبیک کہو گے وہ تمہیں مرنے نہیں دے گا۔ یعنی موت کا تعلق رسول کی دعوت پر لبیک نہ کہنے سے ہے، اور جو کہتا ہے وہ مردہ نہیں ہے۔ جو رسول کے فرمانے پر لبیک کہہ دے وہ مردہ نہیں ہے۔ اب اس کی مزید وضاحت کرتی ہے یہ آیت سورہ آل عمران کی، ذرا آپ اس کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اب زندگی کی کیا تعریف کی، اور جو رسول کے کہے پر لبیک کہتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب اس انجینئر مرزا کو کوئی سمجھائے کہ رسول کی موت ہمارے جیسے نہیں ہے۔ فرمایا، اچھا پہلے آپ ذرا یہ بقرہ کی آیت نمبر 156 ہے غالباً، جی آیت نمبر 54، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں تم انہیں مردہ مت کہو، لا تقولو کہنا مت، جو اللہ کی راہ میں وفات پا جائے، انجینئرڈ مرزا، لا تقولو لمن یقتل، جو قتل ہو جائے، فی سبیل اللہ اموات، اسے مردہ مت کہو۔ یہ بدبخت رسول کو مردہ کہہ رہے ہیں، جو رسول کی محبت میں اس کے دین پر قتل ہو جائے اسے مردہ مت کہو۔ اس سے پوچھو کہ وہ زندہ ہے نا، شہید زندہ ہے، جب قتل ہو جاتا ہے اس وقت وہ زندہ ہوتا ہے یا قبر میں جا کے زندہ ہوتا ہے؟ جب قتل ہو گیا اس وقت کیا وہ مردہ ہے؟
نہیں، زندہ ہے۔ زندہ کیا کام میں؟ یہ نہیں کہ جب قبر میں جائے گا تو اٹھ کے بیٹھ، نہیں، لمن یقتل، جب قتل ہو گیا تو وہ زندہ، اس کو اس وقت مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے۔ یہ ہے 154 کس کی؟ البقرہ کی۔ اب ذرا آل عمران کی 169 ذرا دیکھیے گا، وہاں کیا تھا؟ ولا تقولوا، مردہ مت کہو، لا تقولوا اموات مت کہو، مردہ مت کہو، موت مت کہو ان کو۔ اب یہاں کیا ہے؟ فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، لا تحسبن، ان کو گمان مت کرنا کہ وہ اموات ہیں۔ مرزا صاحب بدبختی ہے آپ کی، اب قرآن نہیں سمجھتے۔ آپ کو یہ بخاری صحیح مسلم کے یہ بیچارے راوی جنہوں نے ادھر ادھر سے پکڑ کے تمہیں تباہ و برباد کر دیا، تم لوگوں کو، وہ پتہ نہیں بزرگ کہا کرتے تھے سنیت عقل نہیں، جی سنیت عقل دا جوڑ نہیں۔ تم لوگوں کو یہی مسئلہ ہے، تمہارا یہی پرابلم ہے کہ قرآن سے ٹیلی نہیں کرتے ہو حدیث کو۔ اب کیا کہا اللہ نے؟ ولا تحسب، وہاں کیا تھا؟ لا تقولوا، کہو مت۔ اب یہاں کیا ہے؟ گمان مت کرو، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، موت گمان مت کرو۔ آگے سنیں، اب جو رسول کی محبت پہ مر رہا ہے اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ گمان مت کرو کہ وہ مردہ ہے، قتل ہو گیا، گردن کٹ گئی، ظاہری طور پہ مر گیا، خدا نے کہا خبردار ان کو گمان مت کرنا کہ یہ مردہ ہے۔ کیوں؟ بل احیاء، یہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، انہیں اپنے رب سے رزق شروع ہو چکا ہے۔ آگے سنیے، فارحین بما اتاہم اللہ من فضلہ، اور یہ تو خوش ہیں جو اللہ نے ان پر فضل و انعام کیا کہ ان کو شہادت سے نوازا ہے، رسول کی محبت بھی سے نوازا، ایمان سے بھی نوازا، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بھی نوازا۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، بدبختو تم تو یہ کہتے ہو کہ رسول نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ تو اپنے جو مومن رسول کی محبت میں وفات پا جائے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یستبشرون، یہ خوشخبری میں شریک ہیں، کس چیز کی؟ بالذین لم یلحقوا بہم، ان کے جو پیچھے رشتہ دار زندگی میں دنیا میں باقی ہیں، یہ تو ان کے بارے میں، ان کی محفل میں شریک ہیں، ان کی خوشیوں میں شریک ہیں، ان کے پروگراموں میں شریک ہیں، ان کے بارے میں تمام تر خوشخبریاں لیتے ہیں۔ یستبشرون، ہاں، بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ یہ اب خوف کھاتے ہیں اور نہ ہی ان کو کبھی کوئی غم آئے گا۔ یستبشرون بنعمت من اللہ و فضل، اور یہ جو ہیں یہ خوشخبری لیتے ہیں اللہ کی نعمتوں سے، اس سے مستفیض ہوتے ہیں اور اس کے فضل سے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، کون سے مومن زندہ ہیں، کون سے مردہ نہیں ہیں، کون سے خوش ہیں؟ تم خوش نہیں ہو، تم زندگی میں بھی خوش نہیں ہو مرزا۔ یہ جو اللہ کی راہ میں وفات پا چکے وہ کیوں زندہ ہیں؟ کیوں ان کو زندگی ملی؟ کیوں ان کو رزق دیا جا رہا ہے؟ ان کی موت نہیں ہے، ان کو موت مت کہنا۔ کیوں؟ وہ جو آیت میں نے پڑھی تھی سورہ انفال کی، اس کے جواب میں اللہ نے یہاں فرمایا الذین استجابوا للہ وللرسول من بعد ما اصابہم القرح، وہ لوگ زندہ ہیں جن کو رسول بلائے اور وہ آ جائیں۔ وہ میں نے کہا تھا اللہ یحییکم، رسول تمہیں مرنے نہیں دے گا۔ تو یہاں اللہ فرما رہا ہے کیا تھا؟ استجیبوا للہ وللرسول، جب رسول بلائے تو لبیک کہو، اور یہاں اللہ نے کہا کہ جنہوں نے لبیک کہا تھا ان کو میرا رسول مرنے نہیں دیتا۔ افسوس انجینئر مرزا، افسوس آپ پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ جو میرے رسول کی محبت پر وفات پا جائیں ان کو مردہ مت کھو، اور پھر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے رسول کی محبت پر لبیک کہتے ہوئے آتے ہیں ان کو رسول مرنے نہیں دیتا، وہ زندہ ہوتے ہیں، ان کو کھانا ملتا ہے، وہ رشتہ داروں کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، وہ پیتے ہیں، وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ فارحین بما آتاہم اللہ، وہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو رسول کی محبت پہ مر جائے، اہل بیت کی محبت پہ مر جائے وہ بھی زندہ ہے۔ افسوس ہے تم پر، جو اللہ کے رسول کی محبت پر مرے وہ بھی زندہ،
جو فی سبیل اللہ وفات پا جائے وہ زندہ، جو طالب علم شہید ہو جائے طالب علم میں وہ زندہ ہے، وہ شہید ہے، جو رزق کماتے ہوئے شہید ہو جائے وہ زندہ ہے۔ یہ لوگ نہیں مرتے تو خود رسول کو کیسے وفات آ سکتی ہے، وہ کیسے موت آ سکتی ہے؟ افسوس ہے تم پر۔ اسی لیے مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ من مات منا فلیس بمیت، نہج البلاغہ میں ہے، پڑھ لینا بدبخت، کہ جو ہم میں سے بظاہراً وفات پا جائے وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ تو میرے دوستو، قرآن مجید کے یہ مختصر سے وقت میں رات کے 2 بجنے لگے ہیں، میں نے تھوڑا سا خلاصہ قرآن مجید سے پیش کیا کہ جو رسول کی محبت پہ لوگ ہیں وہ مردہ نہیں، تو ہمارے رسول زندہ ہیں۔ وہ ان کی زندگی جو ہے، جب مومن کی زندگی سمجھ نہیں آتی تو رسول کی زندگی کیسے سمجھ آ سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ان لوگوں کو بھی ہدایت دے، یہ جو عقل کے مارے ہوئے ہیں، اور قرآن اور دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔